अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारे नावल की जानिब। सड़क के चारों ओर फैले खूब अंधेरे में सरसराती जानवरों की आवाज़ें आसमान पर मध्यम से नजर आते चांद की रोशनी में एकदम से फिज़ा को चीरती बाइक की आवाज़ फिज़ा में फैली खामोशी को तोड़ते हर सू फैली थी। बाइक को रेस दिए ड्राइवर ने ज़रा सा नीचे की जानिब व्हील्स को करते बाइक को टर्न किया था, जबकि सामने ही सर पर ब्लैक हुडी डाले पाँव को भारी शूज़ में मुखोईद के वो मुस्कुराती नज़रों से इसके सामने एक जानिब रुका था। बाइक सवार ने इसकी जानिब रुख करते बाइक को रेस दी थी, जबकि मुकाबिल की रोशन आंखें अब पीछे खड़े गार्ड्स ने बीच खड़े आदमी पर थी, जिसके एक हाथ में टाइम वॉच तो थी, मुंह में सीटी दबाए हुए था। सेकंड्स पूरे होते ही सीटी की आवाज़ सुनाई दी थी, जिसके साथ ही रेस शुरू हुई थी। बाइक ड्राइवर ने एक तरफ मुस्कुराती इसकी जानिब देखा था, मगर वो ठटका ज़रूर था। इसकी तंजिया मुस्कुराहट वो इसके आधे नज़र आते चेहरे से भी अंदाज़ा लगा सकता था, मगर जल्द ही इसका रुख सामने की जानिब किया था और मिनटों में इसे पीछे छोड़ता वो हवा से बातें करते बाइक को भगा ले गया था। गार्ड्स ने हैरानगी से इसे देखा, जो ऐसे चुक रहा था मानो यहाँ पिकनिक एंजॉय करने आया था, मगर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि इससे पूछे कि आखिरकार वो क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। ठीक 3 मिनट बाद इसकी चौड़ी पुश्त अब दूर से धुंधली नज़र आ रही थी। अपने हाथ में पहनी वॉच पर से वक्त देखते वो एकदम से फुर्ती से भागा था। इसके दोनों हाथ फिज़ा में बड़ी तेज़ी से आगे पीछे गर्दिश कर रहे थे, जबकि सर पर पहनी हुडी इसको यूं तेज़ रफ्तार से भागने की वजह से अब इसके सर से गिरते पीछे इसके कंधे पर ढलकी हुई थी। सुर्ख व सफ़ेद रंगत में नाक पे छाई सुर्खी गहरे सुरमई आंखों में अब सामने ही अब इस बाइक और ड्राइवर का अक्स दिखाई दे रहा था। इसके मगरूब नशकोश एकदम से उजड़ चुके थे। आंखों में जीत का जज्बा लिए वो फुर्ती से आगे बढ़ा था और हवा के झोंके की मानिंद इसके पास से गुजरता के मुकाबिल, जो अब बड़े आराम से बाईं हाथ से बाइक ड्राइव करने के साथ साथ ड्रिंक कर रहा था। इसने हैरत से आंखें को झपकते सामने देखा, जहां वो हवा से बातें करता आगे बढ़ा था। क्या लगता है कौन जीतेगा? एक गार्ड ने माथे पर इतनी ठंड में भी चमकते पसीने के नन्हे नन्हे कतरों को साफ करते दूसरे से पूछा था, जिसने घूर कर इसे ऐसे देखा जैसे जाने क्या गलत कह दिया था इसने। तुम नए हो बच्चे, वरना कभी ये सवाल ना करते। नखुवत से सर झटकते मुकाबिल ने इसके कंधे को थपकते हुए कहा था। सही कहा, आज तक इस रेस में HAR से कोई जीत नहीं सका था, और मज़े की बात मुकाबिल कभी आज तक वापस इस रास्ते से आता दिखाई भी नहीं दिया। अब की बार जॉर्डन ने बबल चबाते इसे मज़ीद खौफजदा किया था। क्यों वापस क्यों नहीं आ सका? क्योंकि वो हार जाता है और हारने वाले से HAR को सख्त नफरत है। जॉर्डन ने सरगोशी नुमा भारी आवाज़ में कहते इसकी कान के पास फूंक मारी थी कि वो हड़बड़ा उठा। जज जॉर्डन के क्या पता इस बार शेडन जीत जाए। HAR से अपनी आंखों में आए खौफ को छुपाने की सही करता वो शख्स होंठों पे ज़बान फेरते हुए बोला था, जबकि जॉर्डन ने कहका लगाया इसकी बात पर। गार्ड समेत सब ने हैरत से इसे देखा था। तुम बच्चे अभी नए हो इस खेल में। ये खेल नहीं, ये मौत और ज़िंदगी की बाजी है। और वो देखो भेड़िया, इसके कंधे पर हाथ रखे वो दूसरी जानिब बने विनिंग पॉइंट की जानिब इशारा करते बोला था, जबकि गार्ड्स ने एकदम से बाइक ऑन करते इस जानिब रोशनी फैलाई थी। लॉरेंस की आंखों में एकदम से खौफ के साथ हैरत का तासुर था। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रहा था, जबकि गार्ड्स ने ज़ोर शोर से HAR का नाम पुकारते सामने से मकरूराना चाल चलते आते HAR को देखा था, जिसका आधा चेहरा अब दोबारा से हुडी से ढका हुआ था। हर खेल के ख़त्म होने पर एक नए खेल की शुरुआत होती है, and I am always want a new game with a new one to win the game in my style। इसकी पुरस्कार सर्द सी आवाज़ पर सब ने एहतरामन नज़रें झुकाई थी, जबकि जॉर्डन ने इसके चेहरे पर फतह से फैली मायने ख़ेज़ी सी मुस्कुराहट के साथ इसके मुंह से निकलते धुएं को देखा था। आज का ये खेल तुम सबके लिए एक सबक है।
جو اب یہاں سے میرے ساتھ چلے گا اس کی زندگی کی ساری ڈوریں HAR کے ہاتھ میں ہوں گی، اور جو یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے تو اس کی زندگی کی ساری ڈوریں HAR خود کاٹے گا۔ ہاتھ میں تھامے اپنے خون سے بھرے چھوٹے سے تیز دھار خنجر کو جارڈن کے جانب پھینکتے وہ دوبارہ سے اندھیروں میں گم ہوا تھا، جبکہ جارڈن جانتا تھا آگے اسے کیا کرنا تھا۔ السلام علیکم۔ سیڑھیوں سے اترتے اپنی نرم میٹھی مگر مدھم سی آواز میں کچن میں داخل ہوتے محبت سے بولی تھی۔ وعلیکم السلام، اٹھ گئی تم؟ چائے کو کپ میں انڈیلتے وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولی تھی کہ وہ محض خاموشی سے گہرا سانس لے سکے۔ آج کیا کوئی خاص بات ہے ماما؟ ان کے چہرے پر پھیلی ہلکی سی مسکراہٹ کو دیکھ وہ خود بھی تو اندر تک مطمئن اور پرسکون ہوئی تھی۔ سر پر اوڑھا اپنا بلیک حجاب ٹھیک کرتے وہ یسری کو دیکھ گئی تھی۔ آج کچھ خاص بات ہے، جبھی تو میں خوش ہوں۔ ان کے لہجے میں مٹھاس، وہ اپنے ہاتھ پر دھرا ان کا ہاتھ غور سے دیکھے گئی۔ ماما آپ کیوں خود کو بار بار تھکاتی ہیں؟ جب ہونا ہوا تو سب ہو جائے گا، اس طرح کب تک آپ خود کو اذیت دیں گی؟ اور بابا بھی تو کتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے پہلے دن سے فکر مند رہتی ہے۔ وہ ہر بار انہیں تسلیاں دیتی، بہلاتی، مگر کچھ دن کے بعد وہ پھر سے اسی صدمے میں آ جاتی۔ بیٹا تم آج جلدی واپس آ جانا، حسن کو میں منا لوں گی۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو ہاتھ میں بھرے ایک یقین سے بولی تھی جیسے ڈر ہو کہ وہ انکار نہ کر دے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو یسری؟ اچانک سے حسن کی ناگوار آواز ان کے پشت سے ابھری تھی۔ حیا نے نظریں اٹھائے اپنے بابا کو دیکھا تھا جو گرے 3 پیس میں ملبوس، آنکھوں پر سفید نظر کا چشمہ جو اس کی وجاہت پر خاصا سوٹ کرتا تھا، ہلکے سے سفید ہوتی داڑھی کے ساتھ وہ بالکل اپنی جوانی کا عکس دکھتا تھا۔ کیسی ہے میری پرنسس؟ حیا کے سہمے چہرے کو دیکھ کر وہ قدم اٹھاتا آگے بڑھا تھا۔ وہ بڑھتے اپنی جان سے عزیز بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ محبت سے ہمیشہ کی کہی بات دہراتے اسے دوبارہ سے کرسی پر بٹھایا گیا تھا۔ یسری میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اس بارے میں اب کوئی بھی ذکر نہیں کریں گی، مگر آپ جانے کیوں ہر 2 دن بعد کسی ایرے غیرے کو بلا لیتی ہیں۔ حسن کے لہجے میں واضح ناپسندیدگی اور ناگواری تھی۔ یسری نے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے جھکے سر سے اس کے آگے ناشتہ شروع کیا تھا۔ حسن لڑکا آرمی میں ہے۔ ان کے خاموش ہونے پر اب کی یسری نے ایک اپنی سی کوشش کی، جبکہ حسن کی نظریں اپنے سامنے اپنی حیا پر تھی جو خاموش بیٹھی ایسے ناشتے میں مگن تھی جیسے کسی اور کی بات ہو رہی ہو۔ یسری آپ کو؟ بابا وہ یسری کو دیکھ بات کاٹ گیا تھا سخت لہجے میں، جبکہ حیا نے ٹوکتے اسے باز کیا تھا۔ میں آ جاؤں گی آج جلدی، ماما آپ پریشان نہ ہوں۔ آنکھوں سے ہی حسن کو پرسکون رہنے کا اشارہ کرتی وہ میز پر سے اٹھی تھی۔ اس کی دھیمی آواز میں کہی بات یسری نے ہاتھ اٹھائے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اگر اب کی بار میری بیٹی کا دل ٹوٹا نا تو آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا میں۔ مٹھی میں دبوچی چمچ کو وہ زور سے میز پر پٹکتے ہوئے اٹھا تھا، جبکہ یسری نے سرد آہ بھرتے آدھے چھوڑے ہوئے ناشتے کو دیکھا تھا۔ اف کیا ہے نہ کرے نا۔ اچانک سے کرٹن سرکنے سے چہرے پر پڑتی روشنی پر وہ منہ پچوڑتے بڑبڑائی تھی۔ انداز خاصا بچکانا تھا، جبکہ مقابل نے دانتوں تلے لب دبائے تھے اور دھیمے سے قدم اٹھائے وہ اس کے بیڈ کی دائیں جانب آئے جہاں وہ کروٹ لیے منہ بسورے لیٹی تھی، جبکہ چہرے پر بکھرتی سنہری سورج کی روشنی کی مانند دہکتی زلفیں آدھے بیڈ سے نیچے جھول رہی تھی۔ وہ دیکھتے افسوس سے نفی میں سر ہلا کے رہ گئے۔ سویٹ ہارٹ، نرمی سے جھکتے وہ احتیاط سے اس کے بالوں کو اٹھاتے محبت سے بولے تھے، جبکہ سامنے نیند میں غرق وجود کے لبوں پر پھیلی خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہی وہ ہر بار کی طرح دل ہی دل میں اس کی نظر اتار چکے تھے۔ لگتا ہے میری سویٹ ہارٹ بھول گئی آج کیا دن ہے۔ اسے ہنوز مسکراتے لیٹا دیکھ وہ اب اس کے بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اس کے پھولے گال پل بھر میں سرخ ہوئے تھے جب اپنے ڈیڈ کا محبت بھرا لمس اپنے گالوں پر محسوس ہوا تھا۔ اوکے تو پھر آج آپ نے شاپنگ پر بھی نہیں جانا
होगा और ना अपने हीरो के घर। पुरसोच अंदाज अपनाए वो आईब्रो उचकाते बोले थे, साथ ही उठा था मगर तवक्को के मुताबिक अपने हाथ को इसके छोटे से हाथ की गिरफ्त में देखकर वो लब दबाए मुस्कुराहट रोकने की सही करने लगे। नो डैड, आई एम नॉट स्लीपिंग। एकदम से बेड से उठते वो आंखें पटपटाते हुए बोली थी, जबकि इसकी बात के साथ हरकत पर राफे कहका लगा उठा था। आई नो स्वीटी, वो मुस्कुराते इसकी पेशानी पर बोसा देते मोहब्बत से बोला था। डैड, वो आपने अभी बोला था ना हम कहाँ जा रहे हैं? वो हाथ से इसके कोट के बटनों से खेलने लगी। राफे मुस्कुराया। ये इसकी बचपन की आदत थी जो शायद फदक से मिली थी इसे। वो ऐसे ही अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे हरबे चलाती थी अपने बाप के सामने। मैंने कहा था कि आज हम दोनों अभी शॉपिंग पर जाएंगे। इसका कहना था कि ऐना ने आंख फैलाए इसे घूर कर नाराज़गी से देखा था। नो डैड, आपने और अभी कुछ कहा था, हम कहीं और भी जा रहे हैं। आपकी अब की बार इसकी क्रिस्टल ग्रे आंखों में खफगी धराई थी, जबकि हल्की से सुर्ख होती नाक को हाथ की पुश से रगड़ते वो मुंह मोड़ गई थी। ओके स्वीट हार्ट, हम दोनों जा रहे हैं आपके हीरो के घर। ओके। इसे यूं हाथ से नाक रगड़ता देखकर वो समझ चुका था कि ये नाराज़ जताने के इसका अपना सा अंदाज था। वो फौरन जेब से रुमाल निकालते इसकी नाक साफ करते बोले थे, जिसकी आंखों ये सुनते ही चमक उठी थी। वैसे ये बात बहुत गलत है स्वीटी। वो सुनती फौरन से कबर्ड में घुसी थी और अपने सूट देखने लगी, जबकि राफे ने दिल से अफसोस जताया था। क्या हो गया है डैड? वो सुनते फौरन से मुड़ी थी। एक हाथ में ब्लू प्रिंटेड शर्ट थी और दूसरे में हिजाब। आपके डैड क्या किसी हीरो से कम लगते हैं आपको, जो आप इस वरियाम को हीरो कहती हैं? इसे दिल से दुख हुआ था। पहले बीवी और अब बेटी दोनों इसकी फ़ैन थी। हाँ हाँ, नो डैड, यू आर माई रियल लाइफ एंजल। वो मुस्कुराते राफे के गले में बाजू का हाथ डालते इसके गाल पर बोसा देते इसे मुतमईन करने लगी थी। आई नो, आप ये मक्खन लगाना बंद करें अब मुझे, पहले ही हम बहुत लेट हैं। वो मसनूई गुस्से से नाक चिढ़ाते हुए बोला था, जबकि ऐना ओके कहते अपने कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हुई थी। राफे की मुस्कुराती आंखों ने आखिर तक इसकी पुश देखते दिल से खुशी की दुआ दी थी। देख रास्ता छोड़, वरना अगर ना छोड़ूं तो क्या कर लेगा? वो मुसलसल आधे घंटे से यूं ही रास्ता ब्लॉक किए खड़े थे। अब तो कई लोग थक के अपनी गाड़ियों पे दोबारा से बंद हो चुके थे। जाने कहाँ से ऐसे गुंडे मवाली आए दिन आ जाते थे जो यूं ही सड़कों के बीचों बीच रास्ता रोके अपने साथ दूसरों को भी खूब परेशान करते थे। देख बहुत हो गया, बंद कर ये तमाशा। अगर तुझे कोई बात करनी है ना तो कल यूं ही आ जाना, वहाँ बात होगी। सैफ ने इसके कंधे पर हाथ रखते सुलह जो अंदाज में कहा था, जबकि मुकाबिल की सुर्ख गुस्से से लबरेज आंखें इसके हाथ पर थी। क्यों ने तीरे जैसे बूढ़े जाते हैं जो 10-10 बार एक ही क्लास में फेल होते हैं। अगर सच में तू शेर का बच्चा है तो आजा यही मुकाबला करें। अपने गले में पहनी मोटी सी चेन को हाथ के अंगूठे से घुमाते वो हाथ पर पहने ब्रेसलेट को पीछे करने लगा था। तुझे किस बात की तकलीफ़ हो रही है? अगर मैंने इसे कुछ कहा भी तो कौन सा वो तेरी कुछ लगती है? इसके बढ़ते कदम अपनी जानिब उठते देख सैफ ने दोनों हाथ इसके सामने किए थे। इसकी हरकत पर मुकाबिल ने तंजिया नज़रों से इसे देखते सर झटका था। वैसे एक बात है, वो है बहुत खूबसूरत। क्या कमाल! एकदम से इसके अल्फाज मुंह में दम तोड़ चुके थे। पास खड़े लोगों ने अचानक से इस ज़मीन पर बेसुध उल्टे पड़े वजूद को देखते मुंह पर हाथ रखे हैरत से मुकाबिल खड़े शख्स को देखा था, जिसकी आंखों से टपकती वहशत। वो सब दम साधे के नजरें झुका के खड़े हो गए थे। अगर किसी ने भी इसकी मदद करने या फिर इसके पास आने की कोशिश की तो अगली बार वो अपनी की मदद करने के काबिल नहीं रहेगा। इस बिलखते वजूद को पाँव से ठोकर मारते वो तनफ्फुर से कहते आगे बढ़ा था, ये यही सब कुछ तो हो रहा है अब।
ہر دوسرا امیر زادہ اٹھ کر ایسے ہی بے دھڑک غریبوں کو مارتے چلا جاتا ہے اور ہم سب کچھ کر نہیں سکتے۔ پاس کھڑے ایک ادھیڑ عمر شخص نے کہا تھا، ویسے اس کی گاڑی کو دیکھ کر یہ کوئی غریب تو نہیں لگتا۔ دوسرے نے بھی رائے دی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا تھا، جبکہ ایک کارنر میں کھڑے شخص نے چپکے سے ویڈیو سیو کرتے بنا کسی کی نظر میں آئے فون جیب میں ڈالا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کون اس کی مدد کرے گا۔ آستین سے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے وہ آخری دم لیتے اس شخص کو دیکھ وہاں سے غائب ہوا تھا۔ ویسے یہ اچھا شوق اپنا لیا ہے تم نے۔ بائک کو ریس دیتے مقابل کے بریسلٹ سے مقید ہاتھ تھم چکے تھے۔ ہینڈل پر گرفت مضبوط کرتے وہ ضبط سے سرخ ہوتی اپنی شہد رنگ آنکھوں کو میچ گیا تھا۔ ویسے کتنے پیسے ملتے ہیں تمہیں یوں دوسروں کو بے درزی سے مارنے کے؟ اس بار خاصا چپتا ہوا سا لہجہ تھا۔ وہ گہرا سانس فضا میں خارج کرتے گردن موڑ گیا۔ سبیل، میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں۔ لیو ناؤ۔ ضبط کے باوجود لہجہ سخت ہوا تھا، جبکہ مقابل نے آئیبرو جھکا کے اس کے لہجے کے سخت پن پہ تم واقعی اب وہ نہیں رہے، تم بدل چکے ہو، اور اچھا ہوا تمہاری یہ سائیڈ جلدی میرے سامنے آ گئی، ورنہ دل میں جو پچھتاوا مجھے مار رہا تھا وہ کیسے ختم ہوتا۔ سبیل کے لہجے میں دکھ، کرب اور اذیت تھی، کسی اپنے کو دور ہونے کی۔ ہاں ہاں ہاں، ناٹ دیٹ اگین سبیل، اب میں پچھتاؤں میں نہیں جیتا۔ اچھا ہوا تم نے بھی چھوڑ دیا۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، تم میرے بچپن کے یار ہو، کبھی آنا بھاؤ کے گھر، مل بیٹھ کر چائے پئیں گے۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی، جبکہ لہجہ طنزیہ، جسے سیف محسوس کر چکا تھا۔ جس دن تو راہ راست پر آ گیا تو سب سے پہلے تجھے میں ہی ملوں گا، یہ یاد رکھنا۔ بکواس نہیں، بھاؤ نام ہے میرا۔ آئندہ کے بعد کبھی میرا راستہ روکا نہ تو یہ سر دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ ایک جھٹکے میں اس نے مقابل کو گریبان سے پکڑتے دور پٹکا تھا، جبکہ سبیل حیران نہیں تھا اس کے اس روپ سے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا تھا، اس کی نم آنکھیں نے دور تک مقابل کی پشت کو دیکھا تھا۔ کہاں؟ ایک دم سے کھینچنے پر ایک چیخ اس کے منہ سے نکلتے ہوئے تھمی تھی۔ وہ غصے سے اپنے سامنے کھڑے مسکراتی نظروں سے خود کو تکتے وریام کو گھورنے لگی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے وریام، ہٹے راستہ دیجیے۔ وہ غصے سے منہ پھیلائے اسے سائڈ کرنے لگے، جبکہ وریام نے لب دانتوں تلے دبائے اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا۔ اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے کچھ پڑتا دیکھ وہ اپنی کمر پر مضبوطی سے بندھے اس کے ہاتھوں کو کھولنے جھنجھلائی تھی، جبکہ وریام کی گرفت مضبوطی تھی اور چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکان۔ آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں بیگم، اپنی حفاظت کے لیے۔ وہ خود پر پھونک مارتے اسے آگاہ کرتے دوبارہ سے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا، جبکہ نینا نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا جو اب سنجیدہ شکل بنائے ہوئے تھا۔ مجھے چھوڑیں وریام، میں جانتی ہوں آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، مگر آج میں آپ کی کسی بات میں نہیں آنے والی۔ وہ سمجھتی فوراً سے پھڑپڑائی تھی، مگر مقابل بالکل پرسکون تھا، جانتا تھا کہ یہ حصار توڑنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ آہ، کیا ہوا نین یار، آر یو اوکے؟ اس کے درد سے نکلتی چیخ پر وریام نے بے ساختہ اپنے حصار توڑا تھا۔ جلدی میں اسے یوں ہی سیڑھیوں پر بٹھائے وہ متفکر سا اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، جو کسی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ وریام کو لگا کہ شاید درد کی وجہ سے وہ سرخ پڑ رہی ہے۔ وریام سر درد ہو رہا ہے؟ وہ معصومیت سے منہ بنائے اب اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبا رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ اتنی ٹینشن مت لو، مگر مجال ہے جو تمہاری سمجھ میں کچھ آئے۔ رکو میں میڈیسن لاتا ہوں ابھی۔ وریام بڑبڑاتے اسے ہدایت دیتے سیڑھیوں سے اترتا، جبکہ اس کے جاتے ہی نینا کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ فوراً سے دوپٹہ ٹھیک سے لیتی اوپر بڑھی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے غصے سے دروازہ کو دھڑام کی آواز سے کھولا تھا، مگر بھلا ہو وریام کا جو اس نے دروازے کی آواز کا علاج کروا دیا تھا۔ جب ہی دروازہ بے آواز کھلا تھا، نینا نے اب کی بار غصے سے سامنے کی جانب دیکھا تھا۔
हूर वो एकदम से बेड के पास पहुंची थी और खींचते इसके मुंह से चादर हटाई थी, मगर हमेशा की तरह इसके सुर्ख व सफ़ेद पाँव को देखकर वो गुस्से से मुट्ठियां भींचते पाइंती की जानिब गई थी, जहां वो मुंह से सूं सूं की आवाज़ निकाल के मज़े से सो रही थी। इसकी नींद पर नैना अश अश कर उठी थी। अगर तुम 2 मिनट में ना उठी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हूर, नैना ने इसे वॉर्न करते ऊंची आवाज़ में कहा था, जबकि एकदम से हूर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। वो आंखें ज़ोर से मीच गई थी। अल्लाह किस पर चली गई है ये लड़की। इसकी नींद की वजह से नैना खासी परेशान थी। अब भी दिन के 12 बज रहे थे और मोहतरमा नींद में गर्क थी। बिल्कुल अपनी मॉम पर गई है मेरी प्रिंसेस। मरियम की मुस्कुराती आवाज़ इसके कानों में पड़ी कि वो गुस्से से मज़ीद मुंह फुला गई। वक्त देखें आप, ना नाश्ता किया है मैडम ने, ना ही कोई और काम, और बस नींद की पड़ी है इसे। वो मरियम की जानिब देखते गुस्से से इसे जताते हुए बोली थी, जो अब हूर की जानिब देख रहा था। इसके इशारे पर वो मुस्कुराहट दबाए सर झुका गया था। गुड मॉर्निंग मॉम। एकदम से पीछे से इसने हिसार में लेते नैना के दाएं गाल पर बोसा दिया था। नैना ने खफगी से मरियम को देखा, जो अब कंधे उचका गया। हूर, ये कौन सा वक्त है जगने का? तुम जानती है कितने काम हैं, और एक तुम हो, उठने का नाम नहीं लेती। नैना ने इसे डांटते अपने सामने किया था, जो अब मरियम की जानिब जाते इसके सीने से चिपक चुकी थी। डैड सेव मी। मरियम के गाल पर बोसा देते वो मासूमियत से बोली कि मरियम ने पुरजोर कहका लगाया था। नैना, नीचे चलो, मुझे कॉफ़ी बना कर दो, और प्रिंसेस आप जल्दी से चेंज करते नीचे आए। मरियम ने इसके चेहरे हाथों में भरते अपने सामने किया था और मुस्कुराते इसकी गहरी काली आंखों पर बोसा दिए वो इसकी पेशानी पर बोसा देते बोला था, नो, आपकी कॉफ़ी बाद में। आज मैं पहले हूर को कुछ कुकिंग सिखाऊंगी। नैना ने आज ठान रखा था कि वो बस किसी तौर हूर को घर के कामों का मास्टर करना चाहती थी। वो चाहती थी कि इसकी बेटी हर काम करना जाने, मगर हर बार मरियम इसे बचा ले जाता था। डैड, हूर ने सहमी नज़रों से मरियम को देखा था। हूर, आपने सुबह की नमाज पढ़ी? प्रिंसेस, अब की बार मरियम ने बात बदली थी। वो अपनी बेटी की आंखों में नमी नहीं देखना चाहता था। यस डैड, हूर ने ज़ोर से सर हिलाया में हाँ में हिलाया था, जैसे नैना को यकीन दहानी करवाई हो। और आपको पता है आज पदक पप्पू की सालगिरह है, तो क्या आपने इनके लिए गिफ्ट खरीदा है? वो जानबूझकर नैना को उलझा रहा था। वो जानता था अपने नैन को हैंडल करना, मगर इस वक्त इसे अपनी प्रिंसेस को सेव करना था। यस डैड, मुझे एना ने कल ही बता दिया था और मैंने पहले से ही ले लिया गिफ्ट। वो चहकते एकदम से अपने बालों को साइड करते बोली थी, जबकि मरियम ने मुस्कुराहट दबाए नैना को देखा, जो काफ़ी मुतफक्कर सी लग रही थी। क्या हुआ नैन, आर यू ओके? इसके परेशान चेहरे को देखते वो मुस्कुराहट दबा गया था और फिक्रमंदी से इसे बेड पर बिठाया वो हूर को इशारा करता वहाँ से भगा चुका था। मरियम, मैंने तो कुछ गिफ्ट भी नहीं लिया अल्लाह, और आज रात को इनवाइट भी किया है राफे भाई ने। वो माथे पर हाथ रखे परेशान हुई थी। डोंट वरी मेरी जान, हम अभी चलते हैं और जल्दी से गिफ्ट ले लेते हैं। इसके हाथ को थामते वो मोहब्बत से इसकी आंखों में देखते हुए बोला था, जबकि नैना ने शुक्र भरी निगाह से इसे मुस्कुराते देखा था। जबकि मरियम खुश था, आखिर अपनी प्रिंसेस को बचा लिया था इसने, इसकी हिटलर माँ से। वेट, कहाँ जा रहे हो? रात के आखिरी पहर इसे यूं शर्टलेस बिखरे हुलिये में रूम से निकलता देख वो मग को मजबूती से अपने बाएं हाथ में थामे आगे बढ़ी थी। डोंट यू डेयर, माइंड योर ओन बिजनेस। कड़क लहजे में वो बिना बेजारियत छुपाए अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली से इसे वॉर्न करते हुए बोला था, जो अब चलती इसके सामने खड़ी थी। कतार में बने रूम्स के बंद दरवाजे पर एक नज़र डालते वो होठों को टर्न करते, गर्दन हाँ में हिलाते गोया हुए, आई नो यू डोंट लाइक माई इंटरफियरेंस, बट डोंट फॉरगेट इट्स माई वर्क। वो झुकते
رازداری سے اس کی جانب سر جھکائے ایک ادا سے بولی تھی کہ مقابل نے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو پھر یہ رات آخری رات ہوگی تمہاری یہاں پر، پھر تمہارے اتنے سالوں کی محنت مٹی میں مل گئی۔ اینڈ آئی ون مائی ٹاسک۔ وہ صاحب اسے چیلنج کر رہی تھی، اس کے الفاظ، اس کا لہجہ ہمیشہ کے جیسے اجنبی تھا۔ اس کی بات پر مقابل کے چہرے پر گہری مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کے گالوں پر نمایاں ہوتا گڑوں کو دیکھ کر وہ غصے سے سر جھٹک گئی تھی۔ اٹینشن سیکر۔ وہ گردن پر ہاتھ گھماتے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، جبکہ وہ چلتا خود سے 4 قدموں کے فاصلے پر کھڑی علایا کے سامنے آیا تھا۔ ڈونٹ وری مس آفت، ابھی اتنے برے دن نہیں آئے وی کے کہ وہ کائروں کی طرح سے چھپ کے جائے گا۔ ویسے بھی جو روح میں بستے ہو، انہیں دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی نہیں محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ناتواں کندھوں پر ہاتھ رکھتے وہ طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولا تھا، جبکہ علایا کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ ایک اور بات، اگر میں چاہوں تو مجھے تم کیا اس دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے ملنے سے روک نہیں سکتی۔ یو نو نا، پہلے ہی ایک بار ہار چکی ہو مجھ سے، کیوں بار بار لڑنے آ جاتی ہوں؟ وہ دھیمے سے لہجے میں اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا کہ علایا نے غصے سے اسے دیکھا کر دانت پیسے تھے۔ تمہاری بھول ہے کہ تم جیت گئے ہو ویام کاظمی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں تمہیں کبھی بھی تمہیں جیتنے نہیں دینے والی۔ اب کی بار اس نے مقابل کھڑے ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک عزم سے کہا تھا، جبکہ مقابل یوں ہی خاموش کھڑا تھا، مگر اس کی پوری آنکھوں میں نظر آتے ہمدردی ترس کے تاثرات علایا کو مزید آگ لگا گئے۔ تم ابھی تک یہ سوچ رہی ہو کہ تم مجھے جیتنے نہیں دینے والی، مگر میں ایک بات کہوں، میں تو بہت پہلے ہی جیت گیا ہوں تم سے۔ ہاں ہاں ہاں، اور تم کچھ نہیں کر سکتی۔ مس آفت، یک بستہ ٹھنڈے موسم میں اپنی ہی کہی بات، اس کی آنکھیں ایک دم سے عجیب سے انوکھے تاثرات سے چمک اٹھی تھی۔ سرخ و سفید چہرے پل بھر میں لہو کا مانند ہوا تھا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے اس کے کندھے سے اپنا بازو ٹکراتے وہاں سے اندر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ اکیلے اس کے باتوں پر ہمیشہ کی طرح اپنے خون جلاتی کھڑتے ہاتھ میں تھامے کافی کے مگ کو ایک دم سے پٹک چکی تھی۔ آئی ول سی یو وریام کاظمی، وہ غصے سے خود سے بڑبڑاتے اپنے روم کی جانب بڑھی تھی۔ کیا ہوا؟ اپنے ہاتھ پر ننھا سا لمس پاتے ہی وہ جو غصے سے ناراض سا چہرے پر تکیہ رکھے آدھا بیڈ سے نیچے تو آدھا بیڈ پر الٹا ترچھا لیٹا ہوا تھا، وہ جھٹکے سے تکیہ ہٹائے یوں ہی لیٹا سر اٹھائے سامنے دیکھنے لگا، جہاں وہ ہمیشہ کی طرح بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے اس کے دائیں جانب گود بنائے بیٹھی، اپنے گولڈن سنہری بالوں کی 2 چوٹیاں بنائے، پھولے پھولے سفید گال، کرسٹل گرے آنکھوں کے میں اداسی اور فکر سموئے۔ ایک دم سے اس کا سانس روک گئی تھی جب اس کا چھوٹا سا ہاتھ وریام کے ماتھے پر تھا۔ بخار تو نہیں؟ منہ بنائے وہ کسی سنجیدہ ڈاکٹر کی طرح بولی تھی، جبکہ مقابل کا دھیان اس کی ہلتی پونی میں مقید سنہری بالوں پر تھا۔ مجھے فی الحال کسی سے بھی بات نہیں کرنی، تم جاؤ یہاں سے۔ ایک دم سے اسے رافع کی کہی بات یاد آئی تھی۔ وہ فوراً سے اپنے دل پر پتھر رکھے سختی سے بولا تھا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑے 2 پریشان سے وجود نے ناکامی دکھ افسوس سے سر ہلایا، یعنی اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ ایک دم سے اس کے سخت ہوئے لہجے کو محسوس کرتی وہ معصوم سی فوراً سے پانی بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے تصدیق چاہنے لگی تھی۔ ویام کے سینے کے اندر موجود دل زور سے پڑپڑانے لگا، مگر وہ ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی 5 سالہ اینا کو دیکھتا فوراً سے اگنور کیے اٹھا تھا۔ ہم جلدی واپس آ جائیں گے، پرومس، وہ بمشکل اس کے بڑے سے ہاتھ کو تھامتے سلجھا انداز میں بولی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ منا لے گی۔ ہرمین نے ایک نظر متفکر سے کھڑے انزی کو دیکھتے کہا تھا، جو خود بھی یوں پاکستان اچانک جانے پر افسردہ تھا۔ یہاں پر سب تھے اس کے اپنے، وہ اور اینا کتنے خوش تھے یہاں، وریام کتنا اچھے سے خیال رکھتا تھا دونوں کا۔ بھائی نہیں مانے گا، میں جانتا ہوں۔
अंजिक ने सर झटक के कहा था। इसे दिल से दुख हुआ था कि वयाम ने नाराज़ होने से वो बड़ा था इन सब का। वो सब अपनी हर परेशानी हर बात इसी से तो शेयर करते थे, जो खुद 14 साल की उम्र में ही इन सब का मुहाफिज बना। एना, गो बेबी, आई डोंट वांट टू हर्ट यू। कबर्ड से निकाली अपनी शर्ट को वो सोफे पर फेंकते कदरे मध्यम आवाज़ में बोला था। एना ने बेड पर खड़े होते उंगली मुंह में डाले थे। इसे गुस्से से घूरा था और 1 2 3 स्टार्ट, और अब एना ने अपना फेवरेट काम स्टार्ट कर दिया था। इसके रोने पर वयाम दौड़ता बेड पर इसके पास आया था और नरमी से इसे पकड़ते अपने सामने बिठाया था। हे, क्या हुआ एना, प्लीज़ डोंट क्राई। इसके मासूम चेहरे को हाथ में भरे वो बेबसी से बोलते इसके आंसू साफ करने लगा, जो अब इसकी को टुकड़ टुकड़ देख रही थी। तो तुम नाराज़ मत होना। वो फिर से अपने मुतालबे पर आई थी कि वरियाम ने सर्द सी आह खारिज करते आंखें मींची थी। ओके, मैं अब नाराज़ नहीं हूँ, ओके, वो बेबसी से हथियार डालते बोला था। अंजिक और हरमैन ने खुशी से हाई फाई की एक दूसरे के साथ। लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी, बल्कि तुम मेरे पास रहोगी। वो मुस्कुराते इसके बालों को ठीक करने लगा, जबकि एना ने गर्दन घुमाए दरवाजे की जानिब देखा था, जहां वो दोनों अफसोस करते वापस जा चुके थे। ये तो तय था कि वो एना को जाने नहीं देगा। मुझे मामा के बगैर नींद नहीं आती, कुछ पल सोचते वो अपना सबसे बड़ा मसला इसको सामने बयान करने लगी थी। डोंट वरी, तुम नैना के पास हो जाना, मैं मामा से पूछ के आती हूँ। वो फौरन से कहते बाहर को भागी थी। एन, एकदम से वो पसीने से शराबूर चीखते धड़कते दिल से उठा था। बेचैनी से अपने आगे पीछे हाथ फेरते वो इसे ढूंढने लगा था। एन, ख्वाब था? हाँ, ख्वाब ही था इसका। आज यूं इतने अरसे बाद वो मज़ीद बेचैन हुआ था। वो बेचैनी से एकदम से उठा था। बेड मेज पर हर चीज़ वो उथल पुथल करते, एकदम से मोबाइल को दराज से निकालते, खिड़की के सामने जाते मोबाइल को अनलॉक कर चुका था। कुछ कोड्स डायल करते स्क्रीन पर एक जगह नीम तारीकी में डूबा कमरा दिखाई दिया था। वो जो तेज़ होती सांसों के साथ पूरी तरह से मोबाइल की जानिब मतवज्जह था, एकदम से वो मज़ीद बेचैन हुआ था। इन 3.5 सालों में आज पहली बार इसने खुद से बगावत की थी। अपने सामने इसे देखने की हसरत के आगे हथियार डाल दिए थे। वो आज खुद से किए अपने वादे से मुकर चुका था, मगर फिर भी शायद किस्मत को भी इसका दीदार होना मंजूर नहीं था। जब भी वो सख्त गुस्से में फ़ोन पीछे बेड की जानिब फेंक चुका था। एक एक पल इस पर भारी था। वो जानता था जल्द ही वो वापस जाएगा, कामयाब होते, अपने ख्वाब को पूरा करते, मगर तब तक ये दिन जाने कैसे कटने थे। सर्द आह खारिज करते वो आंखें मूंद गया। अस्सलाम वालेकुम मॉम। कोट के बटन बंद करते वो जल्दी में सीढ़ियाँ उतरते मोहब्बत से अपनी मॉम को काम में मगन देख वो आगे बढ़ा था और नरमी से इनकी पेशानी पर बोसा दिए वो हाथ पकड़ते इन्हें डाइनिंग चेयर पर बिठा चुका था। अंजिक, मेरी जान, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? फदक ने उलझी नज़रों से अपने सोबर से मासूम बेटे को दिल में सरहाते नज़रें चुराई थी कि कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। फ़िलहाल कुछ नहीं चाहिए, हमेशा की तरह मोहब्बत से भरपूर शगुफ्तगी से जवाब देते वो इनके सामने चेयर घसीटते बैठा था और नरमी से इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा था। डैड और छोटी कहाँ है? फदक की नज़रों से उलझते वो राफे और ऐना क्या पूछने लगा था। शॉपिंग पर गए हैं दोनों। बाप बेटी, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। मना भी किया है कि इतनी सुबह सुबह ना जाए, मगर खैर छोड़ो, तुम बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ अपने बेटे के लिए। वो नरमी से इसके सर पर हाथ रखते उठने लगी थी कि अंजिक ने हाथ थामे इसे दोबारा से बिठाया था। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? इसे यूं घुटनों के बल अपने पास बैठा देखकर अब की बार सच में फदक को परेशानी लाहक हुई थी। हैप्पी बर्थडे मॉम। अपनी मॉम के दाएं हाथ को थामते वो मोहब्बत से इसकी पुष्ट पर बोसा देते आंखों मूंदे बोला था, जबकि फदक की आंखों में एकदम से खुशी की चमक के साथ साथ नमी सी तैरी थी।
میں جانتا ہوں وہ دونوں ضرور کوئی پلان بنا رہے ہوں گے اور اسی وجہ سے وہ شاپنگ پر گئے ہیں، اور ہر بار کی طرح مجھے بار بار نصیحت بھی کی ہے کہ اس بار آپ کو وش کرتے ان کا سرپرائز سپوائل نہ کروں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ جانتی ہیں۔ وہ نظریں جھکائے چہرے پر ایک مدھم سی مسکان سجائے بولا تھا، جبکہ پدک نے ممتا سے لبریز خوشی سے اپنے بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرے لیے کسی بھی سرپرائز سے بڑا سرپرائز یہی ہے کہ میرے چاند، تم جب بھی ہر سال مجھے وش کرتے ہو تو جو خوشی مجھے ملتی ہے، یقین جانو وہ کسی بھی سرپرائز سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی اس کے بیٹے کو دکھاوا، بناوٹ، ایسا کوئی بھی کام بالکل پسند نہیں۔ ہاں، وہ تھوڑا سا الگ تھا، جس عمر پہ لڑکے گرل فرینڈز بناتے تھے، پارٹیز کرتے تھے، اس عمر میں وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ بزنس مینیج کر رہا تھا۔ وہ کم گو ضرور تھا مگر لاپرواہ نہیں۔ وہ ہر کسی سے زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا، اپنے آپ میں ہی رہنا پسند کرتا تھا، مگر اکثر اس کی سوبر سے طبیعت کی وجہ سے اکثر رافع اور فدق کی کافی پریشان ہو جاتے تھے۔ آج کل کے دور میں اس کے جیسے سادہ لوگ بہت مشکل سے سروائیو کر پاتے ہیں۔ گفٹ ابھی نہیں دے سکتا، وہ سب کے ساتھ ہی دوں گا، کیونکہ اگر چھوٹی کو معلوم پڑا نا تو سچ میں گنجا کر دے گی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہتے پرزور کہا لگا اٹھا تھا۔ میرا سب سے بڑا تحفہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے۔ جانے میرے رب کو کون سی ادا پسند آ گئی جو مجھے ایسا سمجھدار بیٹا عطا کر دیا۔ پدک نے محبت سے اپنے عزیز جان بیٹے کو دیکھا، دل ہی دل میں دہرایا تھا، تم کہاں جا رہے ہو انزک؟ اسے اٹھتا دیکھ کر اب کی بار وہ پریشان ہوئی تھی۔ ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کیا اور ایسے ہی جا رہے تھے؟ موم، میٹنگ ہے، آج جانا ضروری ہے۔ بٹ ڈونٹ وری، جلدی آ جاؤں گا۔ مسکراتے وہ پدک کے بولنے سے پہلے ہی اسے آگاہ کر چکا تھا، جو اب خاموش ہی رہ گئی تھی اس کی بات پر۔ اللہ حافظ موم، خیال رکھیے گا اپنا۔ پدک کے اداس چہرے کو دیکھ کر وہ جھجکتے محبت سے اپنی موم کی پیشانی پر بوسہ دیے باہر کو بڑھا تھا۔ پدک کے اداس چہرے کو دیکھ کر وہ جھکتے محبت سے اپنی موم کی پیشانی پر بوسہ دیے باہر کو بڑھا تھا۔ پدک کی نم آنکھیں نے باہر تک اس کی پشت کو دیکھا تھا، جو اب منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ بیٹا، کیا عمر ہے آپ کی؟ چائے کا کپ لیتے وہ سامنے خاموش نظروں سے جھکائے بیٹھی حیا سے مخاطب تھی۔ جی 25 کی ہونے والی ہے اس سال۔ حیا کے بولنے سے پہلے ہی یسریٰ نے بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، جبکہ حیا نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، جو اب اتنے بڑے جھوٹ کے بعد اسے التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں آنٹی، میں 28 سال کی ہونے والی ہوں اس سال، اور معاف کیجیے گا، میری ماما نے اس وجہ سے میری عمر کم بتائی کہ شاید آپ سن کے رشتہ توڑ دیں گی، مگر میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی زندگی میں کسی بھی نئے رشتے کی بنیاد جھوٹ پر رکھوں۔ ایک دم سے ہال میں پن ڈراپ خاموشی چھا چکی تھی۔ سامنے صوفے کے وسط پر بیٹھی ایک ادھیڑ عمر نفیس سی عورت نے اپنے ساتھ بیٹھی اپنی بیٹی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے انہیں بولنے سے باز رکھا تھا۔ یسریٰ نے شرمندگی کے احساس سے ایک دم سے نظریں چرائی تھیں، جبکہ حیا ایک دم پرسکون تھی۔ اسے اپنے رب پر بھروسہ تھا، تو پھر وہ کیوں پریشان ہوتی؟ بیٹا، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ہم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور ماشاءاللہ آپ کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی ہے۔ میں ایسی ہی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے چاہتی ہوں، جو دل کی صاف ہو اور کھری ہو، اور آپ کی عمر سے مجھے ایشو نہیں ہے، ویسے بھی تو میرا بیٹا بھی 32 کا ہونے والا ہے ماشاءاللہ سے۔ حیا کے سر پر ہاتھ رکھے وہ مسکراتے لہجے میں بولی تھی، جبکہ یسریٰ نے کب سے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ ابھی تک حسن نہیں تھا، ورنہ شاید اس جھوٹ کا نتیجہ بھیانک نکلتا۔ بھائی، ہمیں تو ہماری بیٹی بہت پسند آئی ہے، اب اگر بھائی صاحب آ جاتے تو ہم مزید اچھے سے بات کر لیتے۔ علینا بیگم نے سرشاری سے جھکتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے حیا بالکل پرفیکٹ لگی تھی، جیسے وہ چاہتی تھی وہی خوبیاں موجود تھی اس میں۔ جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو میری حیا بہت پسند آئی۔ لیجیے، حسن بھی آ گئے۔
یسرا نے مسکراتے ایک دم سے ہال میں داخل ہوتے حسن کو دیکھ کر کہا، جبکہ حیا اپنے بابا کو دیکھتے فوراً سے اٹھی تھی اور جھٹ سے غائب ہوئی تھی۔ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ لوگ برا نہیں مانیں گے۔ سلام دعا کے بعد حسن نے وہی بات دہرائی تھی جس کا یسرا کو ڈر تھا۔ وہ لاکھ نفی کرتی رہی مگر حسن نے بالآخر اپنی بات شروع کی تھی۔ جی بھائی صاحب، آپ پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ علینا بیگم نے مسکراتے اسے گویا اجازت دی تھی، جبکہ عائشہ نے نخوت سے سر جھٹکا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی بہن اتنی جلدی حامی بھر دے گی رشتے کے لیے۔ کیا آپ لوگوں نے ہمارے گھر رشتہ لانے سے پہلے ساری چھان بین کروائی تھی؟ حسن نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا، جبکہ لہجہ نرم تھا۔ جی بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند ہے اور ہم نے ساری چھان بین کروائی ہے۔ ویسے بھی جو باتیں لوگ بناتے ہیں ان پر مجھے اور میرے بیٹے دونوں کو یقین نہیں ہے۔ آپ ہماری طرف سے ہاں ہی سمجھیں۔ علینا بیگم نے گویا اپنی جانب سے انہیں مکمل رضامندی دے دی تھی، جبکہ حسن نے ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھا تھا۔ آپ کے شوہر اگر آ جاتے، اسے مناسب نہ لگا تھا ایسے کسی عورت سے بات کرنا۔ جی وہ ایک آرمی آفیسر تھے، ابھی وفات پا چکے ہیں، اور میرا ایک ہی بیٹا ہے جو کہ آرمی میں ہے۔ میں نے ہی اسے ماں اور باپ بن کر پالا ہے۔ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ سن کر افسوس ہوا مجھے، حسن نے دکھ سے کہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار اگر آپ کا بیٹا آ جائے، ہم آمنے سامنے بات بھی کر لیں، اور اس کے علاوہ میں ایک بار اپنی جانب سے ساری تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جھوٹ یا ڈھکے چھپے بات کا قائل نہیں تھا۔ آگے ہی زندگی میں جھوٹ نے اسے بہت سی مشکلات دکھائی تھی۔ وہ مزید کچھ نیا نہیں چاہتا تھا۔ آپ بے فکر ہو کر اپنی تسلی کر لیں، اور اس ہفتے میرا واجد آ رہا ہے تو آپ کی ملاقات کروا دوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ حسن ضرور کچھ بات کرنا چاہ رہے تھا، مگر وہ مطمئن تھی اپنے بیٹے کی جانب سے۔ شکریہ بہن جی، آپ بیٹھیے، میں آتا ہوں ذرا۔ بظاہر وہ بے تاثر لہجے میں کہتے وہاں سے اٹھا تھا، مگر وہ کتنا پرسکون ہوا تھا یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اس کی دعا رنگ لے آئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی کے نصیب میں ضرور کوئی ایسا ہمسفر لکھا ہے اس کے رب نے، جو بنا سوال و جواب کے اسے اس کی خامیوں خوبیوں سمیت اپنائے گا، اسے اس کے ماں باپ کے ماضی کے تانے کبھی نہیں دے گا۔ وہ گہری سانس فضا کے سپرد کرتے آنکھیں موند کے کھولتے اوپر اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ پانی لا۔ جھٹکے سے دروازہ کھلتے وہ گیٹ سے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اسے عادت ہے کہ ایک دم سے بھاگتے سب نے کھڑکیوں کو بند کیا تھا، اور جو نیچے موجود تھے وہ بظاہر اپنے کام میں مشغول تھے، مگر ان کی آنکھیں بھاؤ کی ایک ایک حرکت پر تھی۔ وہ آگے بڑھتے، پاس الٹی پڑی کرسی کو ٹھوکر مارتے دور پٹک چکا تھا، اور ایک جانب پڑی اپنی اسٹرولنگ چیئر پر بیٹھتے وہ جھولتے اوپر کی جانب دیکھ رہا تھا، جہاں سے اسے سارے گھر باقاعدہ نظر آ رہے تھے۔ سلام بھاؤ پانی۔ اچانک سے وہ پھرتی سے ایک جانب جانے کہاں سے نمودار ہوا تھا، اور دوڑتے اسٹیل کے چمکدار گلاس میں پانی بھرتے وہ اس کے سامنے کر چکا تھا۔ اس کی آواز کے بعد پاؤں نے کرسی کو روکتے آگے پیچھے دیکھا تھا، مگر پھر اچانک نیچے سے آتی آواز پر وہ افسوس سے سر کو جھٹکتے نیچے دیکھنے لگا، جہاں اسے کرسی کے پیچھے وہ چھپا ہوا سا کھڑا تھا۔ وہ بمشکل سے اس کی ٹانگوں کے برابر آتا تھا۔ دوائی کھاتا ہے تم؟ گلاس تھامے وہ ایک نظر اسے دیکھتا جوابتا ہوا تھا، جو اب گڑبڑا گیا تھا اس کے پہلے سوال پر۔ وہ تو پوچھتا ہی نہیں تھا، تو آج کیسے اس نے پوچھ لیا تھا؟ جی بھاؤ کھاتا ہوں۔ اسے پانی پیتا دیکھ اب کی بار مٹھو نے حوصلہ سے بولا تھا، ورنہ اس کی نظروں میں دیکھ کر وہ کہاں بول پاتا تھا۔ تو اب چھوڑ دیں، اب سے مت کھانا۔ گلاس واپس اس کے ہاتھ میں پکڑے ٹرے میں رکھتے وہ سنجیدگی سے بولا، تاکہ پیچھے کھڑے سب نے اپنی ہنسی کنٹرول کری تھی۔ کیوں بھاؤ؟ سوری۔ جس ہمت سے سوال کیا تھا، اب اس کی اسیری نظروں کو پاتے ہی وہ فوراً سے سر جھکائے سوری کر چکا تھا۔ تیرے لیے تیرے جتنا 1.5 فٹ جتنا سائز
ढूंढ रहा हूँ। इंशाअल्लाह जल्द ही तेरे लिए भी कोई मिल जाएगी, इसलिए अब तू दवाई नहीं खाएगा। वो जवाब तो नहीं देना चाहता था, मगर आज इसका मूड काफ़ी खुशगवार था, क्योंकि थोड़ी ही देर में वो जानता था वो पुलिस के रूबरू होगा। इसने अंदाज से वक्त देखा था, तकरीबन आधा घंटा हो चुका था इसे आए हुए, और अब तक तो इसकी बनी वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी होगी। इकट्ठा करो सबको, आज 5 तारीख है और अभी तक किसी ने एक पैसा जमा नहीं करवाया। अब की बार ऊंची आवाज़ में वो सबसे मुखातिब हुआ था कि सब ने सुनते ही एक दूसरे की जानिब अफसोस करती निगाहों से देखा था। यानी वो भूला नहीं था, बल्कि बस इन्हें मौका दे रहा था। आ जाओ, सब अपना अपना हिस्सा लेते आना, वरना बाद में शिकायत मत करना कि भाव ने मारा है। मिट्टू ने दूर उल्टी पड़ी कुर्सी को उठाए सीधा किया था और इस पर पांव रखे खड़ा होते वो जोर शोर से हाँक लगा रहा था, जबकि भाव अब मेज पर पांव रखता कसफसा रहा था। नींद की वजह से इसकी शहद रंग आंखें सुर्ख हो रही थी। वो सोना चाहता था, एक गहरी नींद, मगर फिलहाल ये सब बिखेड़े संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। नाम दर्ज करता जा सबके, और जो पैसे ना दें इसका 2 दिन का खाना पानी बंद कर दें। मोबाइल पर आती कॉल की जानिब मतवज्जे होते वो मिट्टू को इशारा करते वहाँ से उठाता और बढ़ते वो इस बड़ी सी बिल्डिंग की ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था। बज़ाहिर ये देखने में बिल्डिंग सी थी, मगर ये एक घर था जहाँ ये सब लोग भाई के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, जहाँ का दिन और रात सब भाव तय करता था। भाव, माँ दरवाजे को खोलते इसका हाथ पीछे से आती जानी पहचानी आवाज़ पर रुका था, मगर वो यूं ही खड़ा रहा था। बोल। गले में पहनी चेन को मुंह में दबाए वो खुद पर काबू रख रहा था, या फिर कुछ और। वो हॉस्पिटल जाना था आज। मध्यम सी तकलीफ कर्ब से लबरेज आवाज़ थी, जबकि लहजा दुखों गमों से लबरेज था। मैं हो आया हूँ परसों, फिर जाऊँगा। तुम अब मेरे सामने मत आना, वरना बाय गॉड बेमौत तुझे मारने में इस भाव को ज़रा सी तकलीफ़ नहीं होगी। अब की बार मुकाबिल की गर्दन इसके मजबूत हाथ में थी। एकदम से वो हुर्राया था। नीचे लॉन में मौजूद कईयों ने सहमते इसकी दहाड़ पर गर्दन ऊंची किए इसे देखा था। वो झुरझुरी ले उठे थे इसकी गजबनाक रूप को देखते। दफ़ा हो जा, पूरे 2 हफ्ते यहाँ घर मत आना, जहाँ मर्जी चला जाना, वरना गुस्से से इसे शहादत की उंगली से वॉर्न करते धार से दरवाज़ा बंद कर चुका था, जबकि ज़मीन पर कपकपाते वजूद ने अपनी आस्तीन से पसीना साफ करते खुद को ठीक ठाक देखते गहरा शुक्र भरा सांस लिया था। तारीख में डूबे रूम में दाखिल होते वो एक जानिब जाते ही हाथ बढ़ाते लाइट ऑन कर चुका था। तू क्या कर रही है यहाँ? एकदम से इसके लहजे में नागवारी सी धर आई थी। वो सख्त तंद व तेज़ लहजा अपना चुका था, मगर मुकाबिल ने ढिठाई से सारी दांतों की नुमाइश किए इसकी जानिब कदम बढ़ाए थे। क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? वो कदम कदम चलते अब इसके सामने 2 कदम के फासले पर खड़ी हुई थी। फिजा में बिखरती मुकाबिल की खुशबू में गहरा सांस भरते वो मुस्कुरा उठी थी, जबकि भाव ने नफरत नागवारी जैसे तासुरात से इसे घूरता, जो अब इसकी सर का दर्द बन रही थी। 2 मिनट दे रहा हूँ तुझे, नज़र मत आइयो, वरना तो तू जानती है भाव दूसरा मौका किसी को नहीं देता। एक जानिब बनी पुरानी सी लकड़ी की पोसीदा अलमारी को खोलते वो कपड़े तलाशते इसे वॉर्न करते लहजे में बोला था। ये लड़की इसकी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। नाराज़ क्यों होता है? तू जानता है ना, तेरे लिए ही तो आती हूँ। इसे गुस्से में देखकर वो खुद भी थोड़ी नरमी सी मोहब्बत समोए लहजे में बोली थी। कितनी बार कहूँ, मुझे ये झूठी हमदर्दियाँ नहीं चाहिए, ना ही ये मोहब्बत। क्यों समझ नहीं आता तुझे? एकदम से वो फुर्ती से इसे पकड़ते अलमारी से पिन कर चुका था। इसके माथे पर गन ताने वो लहू रंग
ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا، جبکہ وہ بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے مزید تیش دلا رہی تھی۔ تجھے کیوں لگتا ہے کہ میں دکھاوا کر رہی ہوں؟ میں سچ میں تجھ سے محبت… شش، چپ، شش، خبردار جو اب یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے، ورنہ جس کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر لایا تھا وہیں پھینک کر آؤں گا تجھے۔ وہ غصے سے غراتے ایک دم سے دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا تھا، جبکہ آنکھوں میں ایک الگ سا کرب وحشتوں کا جہاں برپا تھا۔ دفع ہو جاؤ، اسے کھینچتے وہ پیچھے کی جانب پھینکتے وہ پینک سا ہو۔ تمہیں اسیر کرنا اس زحا کی ضد بن چکا ہے بھاؤ۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آخر تو کب تک منہ موڑے گا مجھ سے۔ اسے جاتا دیکھ وہ اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتے سسک اٹھی تھی، مگر وہ انجان تھی اس بات سے کہ وہ جس سے ٹکرانا چاہ رہی تھی وہ خود ہی اندر سے ٹوٹا ہوا سا تھا۔ وہ اسے کیا دیتا جو خود خالی ہاتھ رہ چکا تھا۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا کہ زحا کی یہ ضد کیا رنگ لانے والی تھی۔ اندھیرے میں ڈوبی رات کی نیم تاریکی میں وہ سامنے سڑک کے تین جانب بڑھتے موڑ دیکھ کر اسے آگاہ کرنے لگی، مگر آواز قدرے مدھم سی سرگوشی نما سی تھی۔ مقابل نے سنتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کتنا ٹائم ہے؟ ایک نظر اپنے چاروں جانب ڈالتے وہ احتیاط سے بولا تھا، جبکہ بھاری بوٹوں میں مقید پاؤں وہ سنبھل کے قدم اٹھائے بنا آواز کیے آگے کی جانب چل پڑا تھا۔ 10 منٹ۔ ٹائمر کی جانب دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اپنے چہرے پر آتے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیے وہ جھٹ سے آگے اس کے سامنے دوسری دیوار سے جا لگی تھی۔ ایک ہاتھ میں گن تھامے وہ ٹریگر پر جاتے رکھے اپنے سامنے دوسری جانب موجود اسے دیکھ سر ہلا گئی تھی اور احتیاط سے قدم اٹھائے آگے بند تاریک گلی کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے بڑھتے قدموں کو پیچھے سے دیکھتا وہ ایک دم سے پیچھے سے آتی آواز پر اپنی آنکھیں چھوٹی کیے اب کی بار غور سے آواز سننے سامنے اسے دیکھ ہاتھ کے اشارے سے ریلیکس کر چکا تھا۔ اس کے اشارے پر وہ سر ہلاتے آگے بڑھی تھی، جبکہ پیچھے وہ ایک دم سے ہوڈی کو سر پر ڈالتا ایک دم سے نیچے کی جانب جھکتے جیسے چھپا تھا۔ سامنے ہی آہٹ کے بعد ایک درمیانہ قد وقامت کے ساتھ ہاتھ میں پکڑی گن کو سامنے کی جانب احتیاطاً تانے وہ آگے بڑھا تھا۔ اس کے قدموں پر نظر گاڑے وہ ایک دم سے اسے دیوار کے پاس سے جھپٹ چکا تھا اور بنا پھڑپڑانے کا موقع دیے وہ گردن کو بائیں جانب گھماتے اسے وہیں ایک جانب پھینک چکا تھا۔ سامنے بے سود پڑے وجود کے جسم پر سے کوٹ اوپر کیے وہ نیچے موجود اس کی شرٹ الٹ چکا تھا۔ محسوس جگہ پر ہاتھ لیے جاتے وہ اندر موجود اپنے کام کا سارا ڈیٹا لیے وہاں سے آگے بڑھا تھا۔ اب کی بار اس کے قدموں میں تیزی تھی کیونکہ وہ غائب تھی۔ اسے غصہ آیا تھا شدید، وہ زیادہ وقت لگا چکا تھا اسے فکر ہوئی اس کی، ساتھ میں غصہ اور طیش بھی۔ وہ جلد از جلد اس کے پاس جانا چاہتا تھا تاکہ اسے سیو کر سکے، مگر ایئرپورٹ سے آتی آواز پر وہ ایک دم سے پرسکون ہو چکا تھا۔ ہاں، وہ خیال رکھ سکتی تھی اپنا۔ مقابل کے کان میں دہرائے الفاظ وہ زیر لب بڑبڑاتا آگے سنسان گلی میں کہیں اندر داخل ہوا تھا، مگر اندھیرے میں جگہ کا جائزہ لے پانا خاصا مشکل لگا تھا اسے۔ ایک دم سے اپنے رائٹ سائڈ سے کچھ گرنے کی آواز پر وہ کلائی پر مخصوص بٹن کو آن کیے آگے بڑھا تھا۔ باریک ایک لائن کی طرح سے نکلتی سرخ روشنی میں وہ قدم قدم چلتے آگے بڑھا تھا۔ سامنے ہی اسے دیوار میں تقریباً دیوار ہی کے جیسا دروازہ جو کہ شاید وہ ادھ کھلا کر گئی تھی کہ اس کے لیے تاکہ وہ آسانی سے اندر آ سکے، وہ بنا وقت ضائع کیے آگے بڑھا تھا۔ گن کو بیک پاکٹ میں ڈالے وہ اب کی بار احتیاط سے آگے بڑھا تھا۔ لائٹ آف کرتے وہ منہ پر نقاب چڑھا چکا تھا، جبکہ بھوری سرخ آنکھیں پوری جگہ کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ وہ ایک نظر باہر دیکھ اندر بڑھا تھا اور احتیاط سے دروازہ لاک کیا تھا۔ اندر کا ماحول باہر سے یکساں مختلف تھا۔ جہاں باہر تاریکی تھی وہیں اندر ساری جگہ نیلی اور سرخ لائٹوں میں ایک الگ سا ماحول بنا ہوا تھا۔ اس نے قدم روکے تھے
اور آہٹ پر وہ فوراً ایک جانب پڑے بڑے سے ڈبوں کے پیچھے چھپا تھا۔ اس کی نظر سامنے ہی تھی جہاں 3 سے 4 آدمی اب دوبارہ سے آ چکے تھے۔ ایک گول دائرے کی صورت میں وہ سب اکٹھے ہوئے تھے اور دروازے کے پاس پڑے سامان کو اٹھاتے وہ اندر کی جانب لے گئے۔ "آئی ڈونٹ فائنڈ ہر"، اس نے جھنجھلاتے ہوئے ایئرپورٹ پر قدرے ہلکی آواز میں کہا تھا۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ اکیلا آتا تو اب تک تقریباً سارا معاملہ سالو کر چکا ہوتا۔ وہ مقابل کو جتلانا چاہتا تھا کہ آپ نے غلط کیا ہے اسے میرے ساتھ بھیج کے۔ "ڈونٹ وری، شی کین فائنڈ یو"، مقابل نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ اپنا آدھا سے زیادہ کام کر چکی ہوگی۔ لیٹس سی"، وہ سنتے جتاتے انداز میں بولا تھا اور اب دوسری جانب سے وہاں سے آگے بڑھا تھا۔ یہ ایک بڑا سا کوئی ہال نما کمرہ تھا۔ دونوں جانب سے جائزہ لیتے وہ 3 منٹ میں ساری جگہ دیکھ چکا تھا مگر الایا کو نہ پاتے اب کی بار وہ غصے سے سامنے آیا تھا۔ قدموں کی آہٹ کے بعد اب یوں کسی اونچے قد و قامت کے ساتھ چہرے پر ماسک، سر پر ہوڈی لپیٹے اسے یوں اچانک سے وہاں دیکھ وہ سارے چونک اٹھے تھے۔ ٹیبل پر موجود لفافوں کو وہیں چھوڑتے وہ اب اٹھ چکے تھے جگہ سے اور ایک ایک کرتے اس کے آگے پیچھے دائرے کی شکل میں اکٹھے ہوئے تھے۔ "ہو آر یو"، ان میں سے ایک نے اسے بنا ڈرے دیکھ استفسار کیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی جسے وہ دیکھنے سے قاصر تھے۔ "یور ڈیڈ"، بھاری سرد آواز میں کہتے وہ ایک دم سے جھکا تھا۔ اسے یوں فرش پر بیٹھا دیکھ کر وہ سب 2 قدم آگے بڑھے تھے، اس کے قریب ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھا کہ اسے کیا ہوا ہے مگر اچانک ہی وہ نیچے بیٹھا ہی ٹرن ہوا تھا اور ایک ٹانگ آگے کی جانب بڑھاتے وہ باری باری ان کی ٹانگوں پر وار کر چکا تھا جو اب ایک ایک کرتے نیچے گرے کرا رہے تھے۔ وہ بنا وقت ضائع کیے ایک دم سے آگے بڑھا تھا، موبائل پر تصاویر بناتے وہ مڑا تھا اور ایک ایک کرتے سب ماتھے کے بیچ نشانہ لیتے وہ اب آگے پیچھے دیکھنے لگا کہ کوئی اور تو رہ نہیں گیا۔ نہ چاہا تھا مگر بے سود وہ آگے بڑھا تھا اور میز کی جانب بڑھا تھا جہاں بڑی تعداد میں کچھ خاکی اور ہزاروں کی تعداد میں بھرے لفافے پڑے ہوئے تھے۔ وہ دیکھتے مڑا تھا اور اچانک سے وہ دوبارہ سے ایک جگہ پر رکا تھا۔ فرش پر پڑے ڈبوں کو سائیڈ کیے وہ جھکا تھا اور ہاتھ سے ٹائلوں کو ہٹاتے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو مجھ سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ احتیاط سے آگے بڑھتے وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا تھا۔ سامنے ہی ایک جانب وہ اپنے کام میں مشغول تھی۔ اسے لیپ ٹاپ پر بزی دیکھ وہ چلتا اس کی پیچھے رکا تھا۔ "اونلی 1 منٹ از لیفٹ"، ٹائمر دیکھتے وہ اسے یاد دہانی کروانے لگا تھا۔ "ویٹ جسٹ 3 سیکنڈز"، وہ تیزی سے لیپ ٹاپ پر ہاتھ چلاتی سنجیدگی سے بولی تھی مگر مقابل اس سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اگر 1 منٹ میں وہ یہاں سے نہ نکلتے تو وہ دونوں کبھی واپس نہ جا پاتے۔ "ہری اپ مس آفت"، اس کی کرسی پر جھکتے وہ سامنے اسکرین دیکھنے لگا تھا جہاں اب ٹائم سٹارٹ ہو چکا تھا۔ "ویام ڈونٹ"، وہ غصے سے اسے پنچ کرنے لگی مگر وہ پہلے ہی پیچھے ہو چکا تھا اور اب اسے اگنور کرتے وہ لاکر کی جانب گیا تھا۔ "ویام جلدی کرو، نکلو"، اسے آگے لاکر کی جانب بڑھتا دیکھ وہ غصے سے بولے تھے جبکہ الایا نے نفی میں سر ہلایا تھا اور اپنا سامان اٹھائے وہ پیچھے بنے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ "30 سیکنڈ ویام، بائے"، اسے وہیں چھوڑتی وہ فوراً سے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ "ہائی، ویلکم ٹو آل آف یو"، مسکراتے شرارت سے لہجے میں وہ سامنے سے انہیں آتا دیکھ فوراً سے جھک جگہ پر سے اٹھا تھا جہاں اس کے پراشتیاق ویلکم پر وہ سب مسکرائے تھے۔ فدق اور انزک نے گردن گھماتے پیچھے کی جانب دیکھا تھا جہاں وہ تینوں مسکراتے ہوئے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تھے۔ بلیک شرٹ، جینس کے نیچے بلو جینس پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، بھوری آنکھوں میں محبت اور شرارت کے تاثرات کے ساتھ سب نے مسکراتے اتنے سالوں بعد بھی اس کی سحر انگیز شخصیت کو دیکھ دل سے سراہا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا تعریف کے قابل، جبکہ اس کے ہم قدم اس کی پسندیدہ من پسند بیوی، جس کے بائیں بازو کو زبردستی اپنے بازوؤں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ بلیک ہی
پرنٹڈ سوٹ میں وہ کچھ شرمندہ سی نظریں چرائے آج بھی وریام کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ اس کے خفا چہرے پر نظر گاڑتے وہ ایک دم سے تھما تھا، جبکہ نینا نے خفت سے شرمندہ ہوتے ہلکا سا منمناتے اسے وارن کیا تھا۔ وریام، اللہ کا واسطہ مجھے گھورنا بند کرے ورنہ میں واپس چلی جاؤں گی۔ وہ سچ میں روحانسی ہو چکی تھی۔ اس بندے نے کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا اسے شرمندہ کروانے کا۔ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اب تو انزک جو کسی سے فالتو بات تک نہیں کرتا تھا، اب وہ بھی اسے باتوں میں چھیڑ جاتا تھا۔ جبکہ اینا کی تو وہ کیوٹی پائی تھی۔ ہے انکل کم یار، اب بس بھی کر دیں، ہم بچوں کا ہی خیال کر لیں۔ ایک دم سے انزک کی مسکراتی آواز وریام نے سنتے نینا کی جانب دیکھا تھا جو اسے گھور رہی تھی۔ وہ مسکراتے اس کا بازو چھوڑ چکا تھا جو اب بھاگتی آگے کی جانب بڑھی تھی، جبکہ اس کی احتیاط پر سب کا کہکا بے ساختہ ہی تھا۔ ڈونٹ وری ڈیڈ، ہم دونوں چلتے ہیں، چھوڑیں اپنی بورنگ بیوی کو۔ ایک دم سے وہ جو پرس گاڑی میں بھول چکی تھی، اب اپنی موم کو یوں جاتا دیکھ وہ فوراً سے وریام کے بازو میں ہاتھ ڈالے مسکراتے بولی تھی، میری چھوٹی وریامنی۔ اس کی ادا پر وریام نے بے ساختہ اس کے گالوں کو کھینچا تھا جس پر وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ اس کی پرسوز کھلکھلاہٹ جو فون کال پر تھا، اچانک سے جانی پہچانی ہنسی کی آواز پر وہ مڑا تھا اور چونکتے سامنے دیکھا جہاں وہ بلیک پرنٹڈ شرٹ کے اوپر بلیک ہی حجاب کیے جس میں اس کی سفید دودھیا رنگت جگمگا رہی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھ گیا تھا، بلا شبہ وہ اپنی ماں کا عکس تھی۔ وہ فوراً سے نظر چرائے اب ایک جانب گیا تھا اور اپنے مینیجر کو گائیڈ کرتے اس کا سارا دھیان اب انہی لوگوں میں تھا۔ ویلکم مائی پرنسس۔ تھینک یو ماموں۔ وریام کو اگنور کیے رافع نے محبت سے ہرمین کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا جو اب مسکراتے ایک جانب کھڑی اپنے موم اور فدق کی جانب بڑھی تھی۔ ایک بات تو بتا، یہ مجھے دیکھ کر تیرا منہ کیوں بن جاتا ہے؟ اس کا اگنور کرنا وریام کو ہمیشہ کی طرح بہت بھایا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سے اپنی شرٹ کا کالر ٹھیک کرتے اسے جلانے کی کوشش میں تھا، جبکہ رافع سمجھ رہا تھا کہ اس کی ادائیں یعنی وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھ کر میں آج بھی جوان ہوں، میں بوڑھوں سے بات نہیں کرتا مسٹر کاظمی۔ رافع نے ہاتھ پاکٹ میں ڈالے صاف اسے طنز کیا تھا، جس نے آئیبرو اچکا کے اس کے سوال پر وہ جانتا تھا اس کا بال ہلکے سے سفید ہو رہے ہیں اور شیو بھی، مگر نینا تو کہتی تھی کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگتا ہے، تو پھر رافع اس کو بوڑھا کیوں کہہ رہا تھا؟ ایکسکیوز می مسٹر رافع، بوڑھے آپ ہوں گے، خبردار جو میرے بھائی کو بوڑھا کہا تو۔ فدق جو نینا اور ہرمین سے ملتے اب ان کے جانب آئی تھی وریام سے ملنے، رافع کی بات پر وہ غصے سے آگے بڑھتے بولی تھی، جبکہ اپنی بہن کے سپورٹ پر وریام کی شرارتی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے تھے۔ اتنا پیار؟ اف فدق، میں تو بس ایسے ہی۔ رافع سٹپٹا گیا تھا۔ اگر وہ ناراض ہو جاتی تو آج پھر اسے ہال میں سونا پڑتا، جو کہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ یہ معصوم بیوی کتنی معصوم تھی یہ وہی جانتا تھا۔ ابھی خاموش ہو جائیں، اور اب خبردار جو میرے بھائی کو کچھ کہا۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ اسے جھٹکتے وہ وریام سے مخاطب ہوئی تھی، جس کا سینہ اتنی محبت پر چوڑا ہو چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں میری لاڈلی چھوٹی پیاری سی بہنا۔ اسے رافع کو دیکھ جلانے والی مسکراہٹ پاس کی تھی جو اب جل بھن کر رہ گیا تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ فدق اینا کو نہ پاتے فوراً سے پوچھ بیٹھا تھا۔ رافع مسکرایا تھا، وہ آتی ہی ہوگی، انکل کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ فون جیب میں رکھتے وہ مسکراتے انداز میں اندر داخل ہوا تھا۔ کیسے ہو میرے شیر؟ اسے ساتھ لگائے وریام نے مسکراتے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا جو اب اسے بالکل رافع کی کاپی لگتا تھا۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ مسافہ کرتے وہ نظریں جھکائے ہوئے بولا تھا۔ رافع نے بھی مسکراتی نظروں سے اپنے لاڈلے کو دیکھا تھا جسے وہ کبھی سمجھ نہیں سکا تھا۔ ہم بھی بس ٹھیک ہیں۔ وریام نے صوفے پر جگہ سنبھالی تھی اور اب وہ تینوں اپنے بزنس ریلیٹڈ باتوں میں مصروف ہوئے تھے، جبکہ فدق اور نینا اپنی باتوں میں۔ مما، میں اینا کے پاس جا رہی ہوں۔
ہرمین نے مسکراتے کہا تھا۔ وہ سب اس وقت لان میں موجود تھے جبکہ اینا اندر تھی۔ جانے وہ کیا کر رہی تھی۔ ہیلو میڈم، بنا ناک کیے وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہی ایک دوسرے کے کمرے میں بنا اجازت کے آ جاتی تھی۔ تو تم، ایک دم سے وہ ہڑبڑا اٹھی تھی۔ موبائل بمشکل سے گرتے گرتے بچا تھا جسے وہ تھوک نگلتے آف کرنے لگی تھی۔ اس کی اڑی رنگت ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر ہرمین نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں میں، کیوں، تمہیں کیا لگتا تھا کوئی کون ہے؟ ہرمین نے آگے بڑھتے اس کے گردن میں باہیں ڈالتے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا لگنا، وہ منہ پھلائے نارمل تاثرات سے بولی تھی جبکہ ہرمین نے ایک دم سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ یہ کیا؟ میرا فون واپس کرو ہرمین، اینا نے ڈرتے اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھتے سلجھا انداز میں کہا تھا جبکہ ہرمین اس سے 2 قدم دور جاتے اب موبائل ان لاک کر رہی تھی کیونکہ پاس ورڈ وہ جانتی تھی کیا ہوگا۔ ہم سب آدھے گھنٹے سے آئے ہوئے ہیں اور تم اس موبائل میں لگی ہو۔ آخر میں دیکھو تو اس میں ایسا کیا ہے؟ اینا کے ہاتھ کو جھٹکتے وہ دوبارہ سے رخ پھیر چکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اتنی تصویریں؟ ہرمین نے حیرت سے موبائل اور پھر اینا کو دیکھ کر پوچھا تھا جو انگلی منہ میں دبائے ہوئے کھڑی تھی۔ بس تصویریں ہی تو رہی تھی، اب کیوں اتنا ڈر گئی؟ وہ مسکراتے نارمل انداز میں گویا ہوئی تھی۔ ہرمین کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ اس پر وہ 2 سال بڑی تھی اس سے، مگر وہ بالکل بہنوں کے جیسے تھی، ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی آئی تھی۔ مگر اب ہرمین کو گڑبڑ لگ رہی تھی، مگر وہ کچھ سوچتے خاموش ہو گئی تھی۔ اچھا ادھر آؤ، ہم دونوں نے سیم ڈریسنگ کی ہے، آؤ ایک سیلفی لیتے ہیں۔ اینا نے پکڑتے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا اور پھر 2-3 سیلفیز ایک ساتھ لے ڈالی تھی۔ اسے ادھر ہی رہنے دو، چلو ہم نیچے چلتے ہیں ہم سب کے پاس۔ موبائل بیڈ پر پھینکتے وہ کھینچتے ہرمین کو لے کر باہر نکل گئی تھی۔ حسن کا فون آیا تھا۔ مسلسل 10 منٹ کی خاموشی کے بعد ڈائننگ پر ایک دم سے عاشر کی آواز ابھری تھی۔ نوالا توڑتا رمشا کا ہاتھ تھما تھا مگر نظر ہنوز کھانے پر تھی۔ حیا کا رشتہ آیا ہے، لڑکے کے بارے میں چھان بین کرنے کا بولا ہے اس نے۔ ایک دم سے رمشا کے گلے میں پھندا سا اٹکا تھا۔ وہ شدت ضبط سے مٹھیاں بھیج گئی تھی مگر تاثرات ہنوز نارمل تھے۔ اذلان کب آ رہا ہے؟ وہ سرے سے اس کی بات اگنور کر چکی تھی جبکہ عاشر نے سر داغ خارج کرتے خود سے محض چند قدموں کے فاصلے پر موجود اپنی متاع جان کو دیکھا تھا۔ یہ چند قدم اسے ایک لمبا عرصہ محسوس ہوا تھا۔ اسے اذیت سے دوچار شکستہ سے لہجے میں اس کے ہاتھ کو اپنے پرحدت ہاتھ میں لیتے وہ بمشکل سے خود کو ٹوکتے سے روک پا رہا تھا۔ جی کچھ چاہیے؟ اس کے شکستہ خوردہ اذیت سے دوچار لہجے کو اگنور کیے وہ نارمل تاثرات سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ عاشر نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا تھا اور سر نفی میں ہلایا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں اذلان کب آ رہا ہے؟ برتن سمیٹتے اسے جیب سے سگریٹ نکالتا دیکھ وہ لب بھیج گئی تھی۔ کہہ رہا تھا جلد آ جاؤں گا۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اور نہ ہی سچ بتانے کی سکت تھی، جبھی آدھا سچ آدھا جھوٹ بولا تھا۔ دوا کیوں نہیں لیتی تم؟ کیوں مجھے مارنا چاہ رہی ہو؟ میری زندگی؟ اس کے ہاتھوں کو تھام کے وہ ایک دم سے اسے روک چکا تھا۔ اس کی سوالیہ نظروں کو خود پر پاتے وہ ایک دم جگہ سے اٹھا تھا۔ اللہ کسی کو کیسے مارے گا؟ اور آپ بے فکر رہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے سامنے کا اور آپ بے فکر رہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے سامنے کھڑے اپنے وجیہہ شوہر کو مسکراتے نظروں سے دیکھتے وہ اب کی بار اس کے کالر کو ٹھیک کرنے لگی تھی۔ حسن بھائی کی طرف چلیں گے آج رات؟ اس کے ہاتھ کو تھامے وہ لبوں سے لگا گیا تھا جبکہ رمشا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ ہاتھ کھینچ گئی تھی فوراً سے۔ کتنی بار کہا ہے مجھے کہیں نہیں جانا، کیوں تنگ کرتے ہیں مجھے؟ جائیں، چھوڑ دیں مجھے۔ وہ ایک دم سے آپے سے باہر ہونے لگی۔ دھڑام سے زمین بوس ہوتے برتنوں کے ساتھ ایک دم سے فضا میں ایک آواز گونجی تھی۔ عاشر نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ رمشا وہ بھاگتے اس کے جانب گیا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو باہوں میں بھرتے وہ درد اذیت سے آنکھیں میچ گیا تھا۔
डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। दिल ने अंदर से मानो तसल्ली दी थी, मगर वो जानता था ये सब ठीक होना नामुमकिन था। बुआ रिमशा को कमरे में ले जाते वो दरवाज़ा बंद किए बाहर आया था। गुस्से से आवाज़ देते वो बेचैनी से टहलने लगा। जी जी बेटा, अचानक किचन से हाथ धोते वो परेशानी से इसके बुलाने पर आई थी। आपसे कहा था रमशा का ख्याल रखना। हालत देखी है इसकी। कोशिश के बावजूद लहजा सख्त हुआ था इसका। वो सख्त परेशान था। अब कैसे इसे छोड़ते ड्यूटी पर जाता। बेटा मैं तो ध्यान रखती हूँ इसका, मगर वो खुद ही कोई बात नहीं करती। नज़रें झुकाए वो इसे मुद्दा बताने लगी। वो खुद भी बात करना चाह रही थी। रिमशा की गायब दिमागी इन्हें खुद भी बहुत दुख हो रहा था। अगर आप ध्यान रखती हैं तो वो ऐसी क्यों है? दवाई तक नहीं ली इसने? वो शिकस्त खुर्दा लहजे में बोला था कि आंखों के सामने अभी भी रिमशा का बेहोश होता वजूद घूम रहा था। बेटा इसे आपकी ज़रूरत है, अपनी फैमिली की। हम नौकर ख्याल तो रखते हैं, मगर एक फैमिली का एहसास, मोहब्बत वो सब कैसे दे? इन्हें अपने बेटों की और आपकी ज़रूरत है। नज़रें झुकाए वो आज 20 साल में पहली बार इसके सामने बोली थी। आशिर एकदम से लाजवाब सा रह गया था। कई लम्हे इसके पांव जकड़े रहे थे। वो खाली खाली नज़रों से फर्श को घूर रहा था। तो क्या सच में वो नाकाम हो गया था अपनी फैमिली के लिए? सलाम अफसर। कुर्सी घसीटता वो टांग पर टांग जमाए शर्ट के बटन खोलने लगा तो इसके अंदाज के बाद अब हरकत पर सामने बैठे अफसर ने बगौर इसकी जानिब देखा। किसे पूछ कर बैठे हो तुम? उठो। गुस्से से घूरते वो पेन टेबल पर पटक चुका था, जबकि पीछे खड़े हवलदार ने थूक निकलते इंस्पेक्टर को देखा। अब की बार मुकाबिल बैठे भाव को देखा था। बैठने की बात छोड़ और बता किस लिए बुलाया है अपन को? वो तंजिया मुस्कुराया था और हाथ कुर्सी पर फैलाए वो मिट्टू को एक जानिब खड़े होने का इशारा करने लगा, जो समझते एक जानिब हुआ था। तुम्हें तमीज़ नाम की चीज़ नहीं। एक तो गुंडे हो और ऊपर से ऐसे धमकी लगा रहे हो। अब की बार इंस्पेक्टर नवीद ने खड़े होते गुर्राते हुए लहजे में कहा था, जबकि भाव ने हाथ कानों पर रखा था। आवाज़ आहिस्ता कर। पुलिस के चमचे, तुझे किसने बताया नहीं कि भाव को सख्त नागवार लगता है कि किसी की आवाज़ भाव से ऊंची हो? इसे नफ़रत से सरता पांव घूरते भाव ने सामने मेज़ पर रखा पानी का ग्लास उठाते मुंह को लगाया था। इसकी बात पर वहां मौजूद सब ने अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश की थी, जिसे देख इंस्पेक्टर नवीद ने गुस्से से इसके हाथ में पकड़ा ग्लास जोर से दूर उछाला था। ग्लास गिरने के साथ कांच के टूटने की आवाज़ पर एकदम से माहौल में सख्ता सा छा गया था। सबकी खामोशी नजर भाव पर थी। तेरी इतनी हिम्मत? एकदम से वो गुस्से से खड़ा होता था। कुर्सी धड़ाम से दूर जा गिरी थी, जबकि मुकाबिल की गर्दन अब भाव के हाथ में थी, जिसे खींचते वो मेज़ पर लिटा चुका था। भाव मुझे छोड़ दें, ये नया है, आपको नहीं जानता। हवलदार ने डरते आगे बढ़कर इसके सामने हाथ जोड़े थे, जिसका गुस्सा सवा नेज़े पर था। कब से तुझे देख रहा हूँ, कुत्ते की तरह भौंक रहा है तू। पहले पता तो करना था कि किसके इलाके में आया है तू, जो यूं मेरे सामने भौंक रहा है। इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाते वो इससे दुगने तेज लहजे में गुर्राया था। भाव माफ। हवलदार ने इंस्पेक्टर के फड़फड़ाते हुए पाँव को देखते इसके शोला बरसाती नज़रों में देखते वो मुतफिकर सा हुआ, जबकि इंस्पेक्टर की आंखें एकदम से उबल चुकी थी, जैसे बाहर आने वाली हों। हाथ जोड़ के माफ़ी मांग, तब तुझे आज़ादी मिलेगी, वरना ये सांसें तेरी ज़िंदगी की आखिरी सांसें होगी। इसने मज़ीद दबाव बढ़ाते हुए कहा था। बस नहीं था कि अभी इसे जान से मार दें। जा रहा हूँ मैं अंदर, और हाँ, अब 2 दिन तक किसी की शक्ल मत नज़र आए, वरना जेल के अंदर ही धो डालूंगा। एकदम से इसके जुड़े हाथों को देखते वो इसे नफ़रत गुस्से दूर पटक चुका था। वो इसे नफ़रत और गुस्से से दूर पटक चुका था। हवलदार को वॉर्न करते वो लॉकअप की जानिब बढ़ा था। मिट्टू ने हैरत से इसे लॉकअप में बंद होते देखा था, जो अब सब चीज़ों से बेनियाज सामने ही दीवार से टेक लगाए सिगरेट के कश लगा रहा था।
کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ وائٹ اور گرے کلر کے کمبینیشن سے سجا ایک قدرے درمیانہ سائز کا کمرہ تھا، جہاں وہ 5.5 فٹ سے نکلتا قدر و قامت، کثرتی توانا بدن، براؤن کلر کی شرٹ جس کے اوپر براؤن ہی جیکٹ زیب تن کیے وہ اپنے بائیں ہاتھ سے مسلسل باؤل میں چمچ ہلا رہا تھا۔ ہلکے براؤن کلر کے کندھے تک جاتے بال، جن کے ترتیب سے آدھے بالوں کی پونی کیے باقی یوں ہی کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ اس کی پشت کو دیکھتے وہ سوالیہ انداز میں سرتا پاؤں گھورتے ہوئے بولے تھے۔ مقابل بنا کوئی جواب دیے اپنے کام میں مشغول رہا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، جواب تو دے دو ایٹ لیسٹ۔ اپنا اگنور کرنا ہمیشہ کے غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے پاس جاتے وہ اسے دیکھتے استفسار کرنے لگے۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کون ہے اوپر؟ کس چیز کے گرنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ چونکے تھے۔ کسی چیز کے گرنے کی آواز کے ساتھ وہ چونکے تھے، اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے جو اب اکتا چکا تھا ان کے سوالات پر۔ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ایل، جواب دو مجھے۔ اب کی بار اس کا راستہ روکتے وہ سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولے تھے، جس کا سرخ ہوئی نیلی نظریں ایک بار ہی انہیں خاموش کروا چکی تھی، مگر وہ پھر بھی بنا ڈرے اس کی جانب لپکے تھے جو ہاتھ واش کر رہا تھا۔ میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں آخر کون ہے اوپر، اور تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا آج۔ اس کا مسلسل اگنور کرنا وہ پیچ و تھاپ کھا کر رہ گئے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید کوئی بدتمیزی نہ کروں تو مہربانی فرما کے مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کی نفرت سے لبریز سرد آواز پر وہ ایک دم سے قدم روک کے تھم سے گئے تھے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ تم کیا کرتے تھے پھر رہے ہو؟ مجھے کچھ بتاؤ گے؟ باپ ہوں میں تمہارا؟ اسٹوپڈ! اسے گریبان سے جھنجھوڑتے وہ ہاتھ روک چکے تھے اپنا، جبکہ ایل کی شعلہ بار نظریں ان کے ہاتھ پر تھی جو وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ ان کی جانب دیکھتے وہ سر جھٹکتے اپنا آپ چھڑواتا پیچھے ہوا تھا۔ تم ایسے نہیں مانو گے؟ وہ سمجھ چکے تھے وہ جان بوجھ کر انہیں الجھا رہا تھا باتوں میں تاکہ وہ اوپر نہ جائیں۔ اسٹاپ اٹ مسٹر سلمان، یہ میرا اپارٹمنٹ ہے اور میں اتنی پرمیشن کسی کو بھی نہیں دیتا کہ وہ یوں ہی میرے اجازت کے بغیر میرے پرسنلز میں انٹرفیئر کرے۔ وہ غصے سے ایک دم سے ان کے پیچھے سا بولا تھا، جبکہ سلمان نے اسے گھورتے اوپر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ایل نے مٹھیاں بھینجتے خود پر ضبط کیا تھا اور بھاگتے ان کے پیچھے ہوا تھا۔ پلیز سیو می، پلیز۔ سامنے ہی فرنٹ ڈور کھولتے ہی وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، سامنے بکھری سی حالت میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھ ان کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے آنکھوں میں بے یقینی سموئے ایل کو دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھوں میں انہیں کوئی ملال پشیمانی ڈھونڈنے سے بھی نہیں نظر آئی تھی۔ واٹ از دس؟ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھے تھے جو اب نڈر سا کھڑا تھا۔ ویسے بھی دیکھ تو لیا تھا انہوں نے، اب ڈر کیسا؟ پلیز انکل سیو می۔ اپنے چہرے سے بہتے خون کو صاف کرتے وہ روتے روتے بولی تھی، جبکہ ایل کی آنکھوں میں ایک دم سے خون اترا تھا۔ وہ غصے سے اس لڑکی کے ساتھ اپنے باپ کو گھورنے لگا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے ورنہ پھر یہاں قدم نہیں رکھنے دوں گا آپ کو۔ دانت پیستے اس نے اپنے طرف سے لحاظ رکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ سلمان اپنے سامنے کھڑے اپنے 26 سالہ جوان بیٹے کو صدمے سے گنگ ہوتے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، پھر کیوں وہ ایسا بدتمیز، ایسا درندہ حیوان بن چکا تھا؟ ایل بیٹا، میری بات سنو۔ ڈونٹ! آج کے بعد یہ بیٹا ویٹا مجھے مت کہنا۔ آپ کا بیٹا اسی دن مر گیا تھا جس دن میری موم کو ڈیورس دی تھی آپ نے، اور یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی۔ اس نے ایل کی منظور نظر پہ نظر رکھ کے اچھا نہیں کیا، اس کا حساب میں خود لے لوں گا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے سلمان کو دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایک نظر روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ بولا تھا، جس نے سلمان کے جھکے سر کو خوف سے دیکھا تھا۔ بیٹا یہ سب کچھ غلط ہے، تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ سلمان نے شکستہ خوردہ سے لہجے میں ایک بار پھر سے اپنی سی کوشش کی تھی، جبکہ ایل نے ایک دم سے دروازہ بند کرتے اس کے ہر سوال کا جواب اسے لوٹا دیا تھا۔